السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج کی اپڈیٹس آپ سے شیئر کروں گا، اس کے بعد اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے، ہم ڈسکشن کریں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف کا کی ایکسٹینشن کا 5 سالہ نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے، ایسا کہنا ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے سمری منظور کر کے صدر کو بھجوا دی ہے، بلکہ ٹو مائی اٹموسٹ سرپرائز آج آرمی چیف صاحب جی جو ہیں، فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورس، وہ بھی اس وقت جو ہے آپ سے تھوڑی دیر پہلے پریزیڈنسی میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ انہوں نے غیر رسمی بات بھی کچھ کی ہے کچھ صحافیوں سے۔ اس کے علاوہ فیصل واڈا کی زبان جو ہے بڑی میرے خیال میں پاکستان میں جو پہلے ہی بہت پولرائزیشن ہے پولیٹکس میں، اس میں اور کڑواہٹ پیدا کر رہی ہے۔ کے پی کے گورنر کو وزیر اعلیٰ کو گورنر آج کی انہوں نے آج پھر دھمکی دی، کل بھی دی تھی، تو لیکن اس کا جواب جو ہے بڑا ڈیرنگ آیا ہے سہیل افریدی صاحب کی طرف سے۔ اگر انہوں نے کہا اگر ہمت ہے تو کل کی بجائے آج گورنر راج لگائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کا حال کیا ہوتا ہے، ایسا کہنا ہے سہیل افریدی صاحب کا۔ لیکن آج سہیل افریدی 9ویں مرتبہ فار دا 9th ٹائم ہی وینٹ ٹو اڈیالہ، لیکن عمران خان سے ملنے کی اجازت ان کو آج بھی نہیں دی گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور جو اس وقت سٹوری چل رہی ہے، یہ بھی فیصل واڈا جو ہے پاکستان کی پولیٹکس میں اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی، بلکہ آج تو طارق صاحب جو ہے وفاقی وزیر اطلاعات ہے، انہوں نے بھی کہا کہ سہیل افریدی کو نااہل بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ سی ایم کے پی کے کو نااہل قرار دینے کے سیاسی مضمرات کیا ہوں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے پولرائزیشن بڑھے گی، سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا یا پھر سکون آ جائے گا۔ اڈیالہ جیل کے باہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ احتجاج بڑھ رہا ہے، تمام تر سختیوں، کرفیو، دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور میرے خیال میں یہ عمران خان کی جو ہے صرف رہائی نہیں ہے، لوگوں کی پرابلمز بھی اکٹھی ہو رہی ہیں، وہ سب کچھ پائل اپ ہو رہا ہے اس حکومت کے خلاف، اور سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہمارے بدترین معاشی حالات میں کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، یہ میں اپنے مہمانوں سے پوچھوں گا۔ آئی ایم ایف کی 5300 ارب کی کرپشن رپورٹ پر حکومت کا ایکشن پلان کا فیصلہ ہم نے کل بھی کیا تھا، جس دن سے یہ رپورٹ آئی ہے ہم ڈیلی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی، لیکن 31 دسمبر تک کوئی ایکشن پلان کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تحقیقات ہوں گی، تحقیقات کیوں نہیں، اور کیا ایکشن پلان کے بعد ذمہ داران جن کو ٹھہرایا گیا آئی ایم ایف کی طرف سے وہ ایلیٹ کلاس ہے، اشرافیہ ہے، ان کو نشان عبرت بنایا جا سکے گا، یہ تو آنے والے دن بتائیں گے یا ہمارے مہمان بتائیں گے۔ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان 15 ایم او یو سائن ہوئے ہیں جی آج، ان کے یہاں پہ ان کے ہیڈ آئے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ڈسکس کریں گے اینڈ میں کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری، مچ نیڈڈ سرمایہ کاری، کیونکہ ہمارے اپنے سرمایہ کار تو یہاں سے بھاگ رہے ہیں، فورن انویسٹر پہلے پاکستان کو چھوڑ چکا ہے، تو بیرونی سرمایہ کاری کیوں نہیں آ رہی ہے۔ انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کا جو آج آخر کب تک میں میرے ساتھ ہیں۔ اقبال احمد خان صاحب ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ویلکم ٹو دا شو۔ سردار عاصم جاوید جورسٹ بھی ہیں اور پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، سردار صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ راجہ اسام کیانی ہیں، یہ بھی جورسٹ بھی ہیں اور نون لیگ سے ان کا تعلق ہے، راجہ صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو سر۔ اقبال بھائی کیسے دیکھتے ہیں 5 سالہ ایکسٹینشن مل گئی ایز اے آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز جو نیولی کریٹڈ عہدہ تھا 27 میں آئینی ترمیم کی بدولت وہ بھی ہو گیا، نوٹیفکیشن جاری ہو گیا، 29 کے بعد جو ہے بڑا یہ تھا، لوگوں میں بڑا تجسس بھی تھا اور اس پہ بات بھی ہو رہی تھی کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، آج ہو گیا، وزیر اعظم نے سمری منظور کر کے صدر کو بھجوا دیا، آپ کا ٹیک اس کے اوپر؟ بسم اللہ جناب، گزارش یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اگر ان کا ہو جانا ہی بہتر ہوتا ہے، اگر ایسا کچھ ہوا ہے جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں اور تمام نہیں ہو گیا جی، یہ میڈیا میں آ گیا، آئی ایس بی آر نے جی تائید بھی کی ہے جی، بڑی کنفرم، ہم اس کے نہیں وہ کرتے جی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
जो एक कैफियत थी गुमगु की गुमगुगी, और उसमें थोड़ा सा बयानबाजी और बहुत ज्यादा तेजी और बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस थी मामलात में, तो मैं ये समझता हूँ कि इसके होने से अगर हो गया है तो इट इज नॉट, इट इज गुड फॉर द, इफ इट इज गुड फॉर द कंट्री। तो बाल साहब आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा वाकई हो गया है? हाँ, हो गया तो मुझे यकीन आ गया जी। मैंने तो कहा कि अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, और मैं ये समझता हूँ कि वो जो पोजीशन थी जो अनस्टेबिलिटी की, अब अगर उस तरफ कुछ बेहतरी आ जाए मुल्क के मामलात में, तो ये फिर ये प्रूव होगा कि इंशाल्लाह इससे वाकई, जैसा कि तर्जमान पाक फौज के जैसा कि कहते रहे और कहते हैं कि इससे बेहतरी आएगी, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में हमेशा से फौज का एक किरदार रहा है, और अब जरा ये है कि स्टेबिलिटी की तरफ अगर फौज इसको लेकर के आ रही है इस मुल्क को और अपने मामलात को, और उसका अमल दखल भी मौजूद है और वो जैसा कि साबित कर रहे हैं, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ठीक है। लेकिन बात साहब, तरफ तो लगना चाहिए ना किसी फर्क चीज तो देखिए, बात तो ये है जी। कि एक 29 तारीख को उनका टेन्योर खत्म हुआ, अगर उनको जाहिर है एक्सटेंशन भी मिल गई या कोई और भी आ जाते तो उससे मेरे ख्याल में पॉलिसी में कोई चेंज तो नहीं आना था, ना आएगा, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि ये हालात जो है बेहतर हो जाएंगे? जी, मैं इसलिए अर्ज करना चाह रहा हूं कि देखिए, अनस्टेबिलिटी में थोड़ा बहुत ऐसा कुछ मामला चल रहे थे जो अब कम से कम क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। वो तो रिगार्डिंग नोटिफिकेशन थे ना जी जी। जी जी जी। तो और दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं कि अब देखिए, हमारे मुल्क में जब भी कोई मामला इस वक्त आते हैं या उठाए जाते हैं, और अगर वो कानून के दायरे में रहते हुए और अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अगर कुछ मामला ऐसे बन जाते हैं, जैसा कि कानून बन गया और कानून के मुताबिक उसमें अमल भी हो गया, तो मैं ये समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे अपने। अच्छा, आप समझते हैं कि इस एक्सटेंशन के बाद जी जी पावर कॉरिडोर्स में कोई तब्दीली या पावर शेयरिंग जो है गवर्नमेंट की, उसमें कोई तब्दीली आपको नजर आती है? देखिए, गुजारिश है कि जैसा कि अभी भी देखिए, अगर टू बी फ्रैंक, ये मामलात अफाम तफहीम से ही चल रहे हैं और आगे भी अफाम तफहीम से ही चलने की उम्मीद है। मैं ये समझता हूं कि सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन जो हुआ है वो स्टेबिलिटी की तरफ मेरा ख्याल है कि कुछ बेहतरी लेकर के आएगा। तो इसका मतलब सारे र्यूमर्स थे, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम में ये होता तो क्रिएट कर दिया गया था, उसके बाद इख्तलाफ की कोई गुंजाइश रहती नहीं थी। और मियां नवाज शरीफ साहब ने ऐसा बयान क्यों दिया कि जैसे वो बाजवा साहब के एहतसाब की बात कर रहे थे और नहीं, वो असल में ये चाह रहे थे कि जो प्रीवियस मामलात हुए हैं, प्रीवियस हालात जैसे कि गुजरे, और जो कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं जिनको सजा के तौर पर या जुर्म की पाबदाश्त में उनको रखा गया सलाखों के पीछे, उनके लिए इंसाफ की राह हमवार हो सकी, ये मेरा अपना जाती ख्याल है। ऐसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया है। आपका टेक इसके ऊपर प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काशिफ बशीर खान साहब। सूरत हाल इस तरह की है कि इस हुकूमत की नलायकी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि 29 तारीख को आखिरी तारीख थी और आज गालबन 4 तारीख है। इस दौरान कितनी किया सराइयाँ हुई, मुल्क की कितनी जग हंसाई हुई दुनिया में। एक इतने अहम मौके पे हमारे मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव साहब पहले एक दौरे पे कतर जाते हैं, वहां से अपने निजी दौरे पे वो लंदन चले जाते हैं। उनको मुल्क में पेश आने वाली सूरत हाल का कोई ख्याल नहीं है कि एक ऐसा मामला जिस पे क्या सराइयां हो रही हैं, जिसमें पूरी दुनिया में बातें हो रही हैं, उसका कब्र अज़ वक्त तहरक करना चाहिए था। देखें कि अगर इसी तरीके के इनकी रवश है, हालात हैं, तो आप बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि आगे भी मुल्क का क्या हालात होंगे। मुल्क के साथ इनकी लगन, इनकी कोशिश कि आप इसी बात से बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे अहम सूरत हाल ये है कि इससे ना सिर्फ जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी जगरसाई हुई है, उनके चीफ की तैनाती के मामले को इन्होंने कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की है। मियां नवाज शरीफ का
ایک ایسے موقع پہ بیان کہ جی وہ جو جنہوں نے اس وقت عمران خان کو لے کے آئے تھے ان کا احتساب کرنا چاہیے. بھائی جان آپ کی حکومت جو ہے اس وقت جی دیکھیں وہ جس طریقے سے بھی انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے, ان کی بیٹی جو ہے وہ اس وقت چیف منسٹر ہے, بھائی پرائم منسٹر ہے, اور پچھلے 3 سال سے وہ حکومت میں ہے, تو وہ سارے اختیارات ان کے پاس ہیں. جب وہ 26ویں ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو ایک دن میں ہو جاتی ہے, 27ویں ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو ایک دن میں ہو جاتی ہے. جب وہ کوئی لوکل لاز پاس کرنا چاہتے ہیں, ہیلمٹ کی پابندی عوام پہ کروانا چاہتے ہیں, تو فوری طور پہ ہو سکتی ہے. اگر وہ احتساب کرنا چاہتے تو وہ بھی کر سکتے تھے, لیکن وہ احتساب کریں گے کس طریقے سے؟ سب سے پہلے تو ان کو اپنا جواب دینا پڑے گا کہ اس وقت وہ جس حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ عوام کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے؟ فارم 47 کی جو حکومت ہے وہ کس طریقے سے اس طریقے کی بات کر سکتی ہے؟ میاں نواز شریف صاحب جس سیٹ پہ خود ایم این اے مرتب ہوئے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا اور پوری دنیا کو پتا ہے کہ اس حلقے میں فارم 47 کس طریقے سے بنا ہے اور کون بندہ وہاں پہ جیتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو فوج کے کمانڈر کے ساتھ ایک ہاتھ کرنے کی کوشش کی ہے, ان کی عزت کے ساتھ جو کھیلے ہیں, اب وقت آ گیا ہے ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. دیکھیں افواج پاکستان ان کا بہت زیادہ جو ہے بوجھ اٹھائے پھرتی رہی ہیں 3-4 سال سے. اب وقت آ گیا ہے کہ وہ عوام کی طرف خیال کریں, عوام کے رائٹس جو ہیں ان کی طرف دیکھیں. جب اب بوجھ تو سارے حکمرانوں کا فوج اٹھائی پھرتی ہے, نہیں سارے حکمرانوں کا نہیں, خاص طور پہ ان حکمرانوں کا جو پی ڈی ایم 1 کی حکومت تھی اور پی ڈی ایم 2 کی حکومت تھی, اور سیاستدان آج جو فوج کے حالات ہیں اس سے پہلے کبھی پاکستان میں نہیں تھے. اور سیاستدان جمہوریت کا جنازہ اٹھائی پھرتے ہیں, کندھا دیتے ہیں اس کو. نہیں وہ ظاہر ہے جی, جب اس طریقے سے کے سیاستدان ہوں گے, میاں نواز شریف صاحب ہیں, میاں شہباز شریف صاحب ہیں, مریم نواز شریف صاحب ہیں, اور ماشاءاللہ ہمارے اس وقت جو صدر پاکستان ہیں, دیکھیں کہ وہ آئین پاکستان جس کا وہ کریڈٹ لیتے رہے ہیں, اس آئین پاکستان کا بیڑا گرک کر دیا. پاکستان کی بار ایسوسی ایشن چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں یہ 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم نے جو ٹرائیکوٹمی آف پاور کا ایک پرنسپل تھا اس کے پرچے اڑا دیے ہیں, مگر کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے. رائٹ بھائی صاحب, آپ کا ٹیک پلیز اس کے اوپر. میں ضرور چاہوں گا کہ آپ ذرا روشنی ڈال دیجئے کہ ریٹائرمنٹ سے 2-3 دن قبل جو میاں صاحب نے بیان دیا, اس سے پہلے تو بڑے سائلنٹ تھے, وہ ایک دم سے انہیں کیا ہے, یا پھر کیونکہ ان کے ماضی میں ہر آرمی چیف سے ٹکراؤ تو رہا ہے, آپ کو بھی یاد ہوگا, مرزا اسلم بیگ سے لے کے جنرل مشرف تک بھی ایون, اور باجوہ صاحب تک بھی. تو کیا پھر وہ پرانا نواز شریف الائیو ہو رہا تھا کہ کیا ہوا؟ اس سے پہلے تو ان کا کوئی بیان ہی نہیں آ رہا تھا. جی تھینک یو کاشف صاحب, تھینک یو فار انوائٹنگ. سر فرسٹ آف آل تمام رومرز, تمام قیاس رائیاں جو اس معاملے میں پھیلائی جا رہی تھیں, کہی جا رہی تھی کہ پتہ نہیں پاکستان کے اندر اس ٹائم پہ کچھ نہیں ہے, کیا نہیں ہے, وہ آج دم توڑ گئی, اور یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ چیزیں یہ صرف پھیلائی جا رہی تھیں, اور ایک اور وہ جو 5th جنریشن وار فیئر کا ایک طریقہ کار ہے, یہ اسی کا ایک اور. صاحب اس کی ذمہ دار حکومت نہیں ہے, اننیسیسری ڈیلے کیوں کیا؟ سر اننیسیسری ڈیلے نہیں ہے اس میں. دیکھیں یہ ایک بہت ہی اہم پوسٹ تھی, اہم پوسٹ ہے جو کہ فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس ہوئی ہے. وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن وہ انٹروڈیوس تو 1-1.5 ماہ پہلے کروائی نا. سر میں اگر مجھے تھوڑا میں آپ کو پاسٹ میں ذرا لے کے چلوں, باجوہ صاحب کا جب معاملہ تھا, اگر آپ کو یاد ہو, تو یہ جنگ ہسائی تو یہ سردار صاحب کی جو حکومت رہی ہے انہوں نے اس طرح کروائی تھی کہ باجوہ صاحب کے لیے تو انہوں نے ڈائریکٹ ہی سمری بھجوا دی, اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے 2 ڈبل ٹرپل سٹیپس ان کو دوبارہ سے کیبنٹ پرمیشنز لینی پڑی. نہیں, وہ اس میں تو کانسٹیٹیوشن سائلنٹ تھا نا جی, وہ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ پارلیمنٹ سے امینڈمنٹ کروا کے. سر وہ کانسٹیٹیوشن تو بڑا کلیئر تھا, وہ دوبارہ آپ لوگوں نے مل کے امینڈمنٹ کی تھی, وہ بیسیکلی آرمی ایکٹ, آپ ساری جماعتیں ایک ہی تھی اس پر. سر آرمی ایکٹ کی بات, اس میں بیسیکلی جو موسیٰ صاحب نے بھی تب بڑے میجر وہی وقت تھا جب وڈا صاحب نے بوٹ لا کے جو ٹیبل پہ رکھ دیا, بھی بوٹ سے ہی مارے گے. وہ سر انہی کے ہوا کرتے تھے. اور خیر وہ جنگ ہسائی سر جو ہوئی, وہ جو جنگ ہسائی تب ہوئی, اب اس چیز کو میک شور کیا گیا بیکاز ساری ایک
کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی گئی, اس کے بعد رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے گئے, ان چیزوں کی امپلیمنٹیشن کو دھیان مد نظر رکھا گیا کہ کسی طرح سے بھی کوئی ایسا سٹیپ نہ لے لیا جائے جس کے بعد میں کوئی ریورٹ بیک ہو. تو اس حوالے سے تمام چیزوں کو میک شور کرتے ہوئے آج یہ چیز کلیئرفائی ہو گئی ہے. باقی تو آپ اپنے ہاتھ تو کٹوا کے دے دیے سر, یہ ہاتھ سویلینز نے I کٹوا کے don't دے believe, دیے. دیکھیں یہ چیز پہلے 3 سال تھی, اب وہ 5 سال, اس چیز کو آئی بلیو آپ نے ان پاکستان کو کے لیے اتارنے کا طریقہ جو پہلے اختیار تھا پرائم منسٹر کے پاس, وہ بھی تو آپ نے 27ویں آئینی ترمیم میں ختم کر دیا نا جی. سر, وہ اب ہم نے اس کو اس کے ساتھ مشروط کر دیا ہے جو کہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کی جس طرح سے پارلیمنٹ کرے گی, امپیچمنٹ ہو, ایگزیکٹلی امپیچمنٹ امپیچمنٹ سر, ہو, ڈیفینیٹ. مطلب وہ اب پرائم منسٹر کچھ نہیں کر سکتا. سر دیکھیں بہترین فیصلہ جو ہے وہ سب نے مل کے لیا ہے, کسی ایک فرد واحد کا تو فیصلہ یہ ہے نہیں, اور بہترین فیصلہ ہی ہے. انشاءاللہ وی ول سی اس کے پازیٹیو آؤٹ کمز ہوں گے, اللہ کرے جو آپ کہہ رہے ہیں ایسی ہو. اور اس کے علاوہ سر سیکنڈ آپ کا پوائنٹ تھا کہ میاں صاحب کی جو اوپینین ہے وہ ڈیفینیٹلی, کیونکہ ہی از دا پارٹی لیڈر, انہوں نے ہمیشہ ایک پازیٹیو رول لیا ہے, پازیٹیو اپنی گائیڈنس دی ہے سب کو, کیونکہ ان کا ایک پولیٹیکل پورا جو ایرا گزرا ہے جس کے اندر انہوں نے بہت سے ایکسپیرینسز کیے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے یہ چیز میک شور کروائی ہے کہ یہ چیز اس میں کوئی نہ کوئی فالٹ نہ رہ جائے کسی بھی اینگل سے. ویسے ان کے بارے میں غلط پھیلایا گیا سارا کچھ, کیونکہ ایز فار ایز آئی نو ہم, اور میرا تو ایک پروگرام بڑا وائرل بھی ہوا تھا میاں زاہد سرفراز صاحب کے ساتھ, جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ فرام 1979 to 1981 he was in گورنر ہاؤس اینڈ وداؤٹ ڈوئنگ اینی ورک وہ وہاں پہ ہوتے تھے وہاں پہ, بلکہ آپ کو بھی کلپ بھیج دوں گا. تو ان کا تعلق پرانا ہے جنرلوں کے ساتھ, ان کی لو ہے, اس کو ہیٹرڈ نہیں کہنا چاہیے. سر دیکھیں بینگ اے پولیٹیکل لیڈر, بینگ اے پولیٹیکل ہیڈ, آپ کو تمام اپنی فورسز کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اور میاں صاحب کیونکہ بہت زیرک بس غصہ کر جاتے ہیں, اسی لیے اتنے آرمی چیف جو تھے ان کے ساتھ ان کی لڑائیاں رہیں پچھلے 40 سال. دیکھیں وہ لڑائیاں ہوں یا جہاں پہ 2 مائنڈ ہوتے ہیں وہاں پہ 2 اوپینینز ہوتے ہیں سر, اور ضروری نہیں ہے کہ ہر اوپینین جو سا ہے وہ صحیح ہو. رائٹ. مجھے اقبال صاحب بتائیے گا, یہ فیصل بونا جو زبان استعمال کر رہے ہیں, میرے خیال میں پاکستان کی جو سیاست ہے اس وقت بھی بڑی پولرائزیشن ہے اور کڑواہٹ بہت زیادہ ہے, اور میرے خیال میں یہ تلخیاں بڑھا رہے ہیں. آج انہوں نے کہا جی گورنر آج کی دھمکی, پہلے پی ایم ایل این کے جو وزراء ہیں, اسپیشلی جو اعظم کیا دوسرے تارڑ صاحب ہیں, خیر ان کے میں کیا کہوں ان کو, لیکن وہ بھی اس قسم کے بیانات دیتے ہیں. حالانکہ ایسے بیانات جو ہیں کسی ذمہ دار آدمی دے تو اس کی بات کی سمجھ آتی ہے. تو لیکن سہیل افریدی نے انہوں نے کہا کل لگانا, آج لگاؤ بھائی, دیکھ لو پھر اس کا ریئیکشن کیا آئے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ کی جماعت بھی سب سے ابھی جو اس وقت سیاسی میدان میں جماعتیں ہیں, آپ کی جماعت سب سے پرانی ہے, تو یہ گورنر راج کوئی حل ہے اس کا, وہ بھی ایسے صوبے میں جہاں پہ ایبسولوٹ میجورٹی ہے ان کی ایم پی ایس کی. گزارش یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو جمہوریت پر یقین رکھتی ہے اور سب کی رائے کا احترام کرتی ہے, اور آج تک ہماری جتنے بھی حکومت میں کام کیا ہم تمام پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں نے, اور جس میں آج تک ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ عوام کی امنگوں کے مطابق ہم نے عوام کی ترجمانی کی ہے, نہ کہ اپنی منمانی اور کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ہم نے کچھ ایسا نہیں کیا. اچھا, اب بھی ہم آئینی عہدوں پر جو ہے وہ عوام کی ترجمانی کے لیے, عوام کی پریشانیاں کم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ میں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ابھی آپ کو کامیابی ملے نہیں اگر آپ جی انشاءاللہ دیکھیں ملے گی بھی, اور اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیے گا آنے والے وقت میں پاکستان کا روشن مستقبل ہے, اور پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ جو ہمارے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو, وہ اس ملک میں جب وزیر اعظم بنیں گے انشاءاللہ بہت جلد, تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ہم بہت سارے معاملات پاکستان کی عوام کی امنگوں کے مطابق حل کر سکیں گے. آپ نے ایک سوال کیا, بڑا اچھا سوال کیا کہ فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ جو اس وقت گفت و شنید کر رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں لیٹ دا اسمبلی ڈیسائیڈ. میرا بھی یہ تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ اس میں
साथ दूंगा, आपकी बात को बढ़ाऊंगा कि देखिए अफवाह व तफहीम की पॉलिसी और साथ चलकर बनाने की पॉलिसी जो है उसमें तमाम लोगों को हमें इकट्ठा होकर के सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है वो क्या है। ये नहीं है कि हम किसी को ललकारें या किसी का जवाब आ जाए या हम किसी के अगेंस्ट चले। हम जमहूरियत पसंद लोग हैं और जो अवाम की उमंगों की असम्बलियां बनी हुई हैं, तर्जमान, उनका जो फैसला हो, मैं ये समझता हूं वो बेहतर होगा। लेकिन इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें, प्रेसिडेंट जरदारी जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से बड़े कूल शख्सियत है और बड़े इत्मीनान के साथ वो हर फैसले को देख रहे हैं, हर बात को महसूस कर रहे हैं और इंशाल्लाह अच्छे तरीके से इस मामले को हैंडल एक और करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी कि फैसल वाडा साहब सेनेटर बनने से पहले आसिफ अली जरदारी साहब के से मिले थे 2-3 दफा। जी मिले। अच्छा, ये भी क्लियर है कि इनका ताल्लुक जो है नून लीग से नहीं है। हाँ जी, मतलब जी, उनके जी, रिप्रेजेंटेटिव नहीं जी है। जी जी लेकिन नून लीग हुकूमत में है, आप उधर हुकूमत में है, आप अलाए हैं हुकूमत के। जो इस किस्म के तल्ख बयानात हैं वो कशीदगी तो ऑपोजिशन यानी कि पीटीआई और हुकूमत और आपके दरमियान में बढ़ेगी ना, तो ये अब इनका बयान किसकी तरफ से लिया जाए? अब मेरा ये ख्याल है कि वो अपनी जाती हैसियत से भी काफी बयान देते रहते हैं और यकीनन वो अपनी जाती हैसियत से ही मुझे लग ऐसा रहा है, लेकिन वो उनके अंदर एक एग्रेशन है, उनके अंदर एक सोच है, उनकी अपनी एक इमेजिनेशन है। साहब एक सिंगल सेनेटर जो है वो हुकूमती हेल्प या आशीर्वाद के बगैर तो जो वो कहते हैं वो कर नहीं सकता है ना। बात औकात होता ऐसा है, देखिए हर आदमी का एक इंडिविजुअल जहन भी होता है, एक अपनी सोच भी होती है, उसकी कोशिश होती है कि वो, लेकिन वो इतनी अथॉरिटी से कह रहे हैं फिर वो हो भी जाता वो बस वो अब उनकी अपनी देखे ना, उनकी मुखालफत भी है। इसी तरह आप भी मुखालफत कर रहे हैं और लोग भी मुखालफत मैं करते तो हैं। एज ए जर्नलिस्ट मेरे तो उनसे जी लेना देना आपने कुछ भी नहीं है। उनको मुझे तो एतराज है जी, उनकी एतराज है। जुबान के इसलिए। ऊपर, जी क्योंकि वही ना, ज़ाहिर है, इसी तरह और लोग भी कर रहे होंगे क्योंकि सियासतदानों की भी एक जुबान है, जी जी साफियों की एक अलग जुबान है, बुकला की जी एक जी लैंग्वेज जो है जी। वो डिफरेंट होती है। देखिए ना, हमारे में एक पार्टी ऐसी भी है पाकिस्तान में जिनकी सोच ही एग्रेशन पर मुबनी है। वो कोशिश करते हैं कि जलसे हो, जुलूस हो, लड़ाई हो, ठीक है, झगड़ा हो। ठीक है, स्टाइल का फर्क आ सकता है, स्टाइल का लेकिन फर्क मेरे ख्याल हमारा नहीं है, हम इस तरह के लैंग्वेज और लोग नहीं हैं। aggressive जी, language बड़ा में मतलब जो है जी वो महजब लैंग्वेज के बहुत साथ फर्क है। तमाम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। इस पे भी टेक दे दीजिए, फिर मैं आगे चलूं। जी सर। आज 9वीं मरतबा भी वजीर आला KPK को मिलने नहीं दिए गया डयाला में इमरान खान से। अब मेरा ये ख्याल है, अपना देखिए जाती मेरी आपकी पार्टी कमेंट नहीं है, आप लाए हैं उनकी। जी मैं अपनी जाती राय दे सकता हूँ इसमें भी, और गो कि मेरी जो पॉलिसी है हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मैं उसके साथ खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ जमहूरियत का ये हुस्न है, अगर लोगों को मेल मुलाकातें करवाई जाए, मिला जाए, मेरा ये जाती ख्याल है कि हर्ज कोई सरदार साहब, फैसल वाडा साहब धमकियां दे रहे हैं, मुझे उन पे एतराज सिर्फ ये है कि इस किस्म की लैंग्वेज जो है, इस जो हमारा इस वक्त पाकिस्तान है और पॉलिटिकल जो एरिना है उसमें आपको पता है कि इस वक्त कितनी तलखियां हैं और मेरे ख्याल में इसको बढ़ा रही है मामला। कल को अगर ऐसी कोई बात हो जाती है तो वो ज़्यादा PMLN के ऊपर पड़ेगी, उनकी गवर्नमेंट वहाँ पे सिंध में होगा तो वो पीपल्स पार्टी को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो ये किसके आशीर्वाद से ये करते जा रहे हैं और क्यों इतनी जो है पोलराइजेशन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? और गवर्नर राज पे जरा दे दीजिएगा। जी बदकिस्मती है कि फैसल वाडा साहब की जो गुफ्तगू होती है वो है तो वैसे आपके फेडरल मिनिस्टर इस से पहले वो नहीं, वो देखें हमसे भी गलतियां हुई हैं। ये बदकिस्मती है कि इस तरीके से आपसे एक गलती नहीं, हुई। काफी गलतियां हुई हैं, हम तो मानते हैं उसको, जो हमसे माजी में गलतियां हुई हैं गलतियों की सजाएं तो मानते हैं। वो जो इसीलिए हम बैठे हुए हैं जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, बस अनकरीब ये भी वहां पे जाने वाले हैं जहाँ तक आपने बात की है फैसल वाडा साहब की। ये फैसल वाडा की जो बात की है, मैं ये समझता हूँ कि फैसल वाडा साहब का जो लहजा है वो बिल्कुल गलत है। इस तरीके के लहजे से कभी भी अच्छाई की तवक्को नहीं की जा सकती। अगर एक तरफ से इस तरीके का लहजा होता तो इजी ले रहे हैं।
نہیں میں یہ ایزی دیکھیں ان کی باتیں اس طریقے سے وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ بھی کریڈٹ جو ہے وہ تاریخ میں لکھا گیا ہے، یہ کریڈٹ میرے دائیں اور بائیں جو بیٹھے ہوئے ہیں پارٹی کارکنان ان کی پارٹیز کو جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو ووٹ دے کے سینٹر منتخب کیا ہے، اگرچہ یہ ان کی پارٹی کے نہیں ہے، نہ یہ مانتے ہیں کہ میری پارٹی کے ہیں اور نہ یہ مانتے ہیں کہ ہماری پارٹی کے ہیں۔ اب انہوں نے اس کو ووٹ کس کے کہنے پہ دیے یہ تو میرے دوست ہی اچھا بہتر دیکھیے، جانتے ہیں۔ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کے موسٹلی لوگ جو ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آج ایک میں آپ کی بات مکمل پی کر ٹی دوں۔ آئی کے اندر موسٹلی جو لوگ جو لیڈ کر رہے ہیں وہ آپ یقین کیجئے کہ وہ آنا چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، یہیں سے نہیں آنا کہاں پہ چاہتے ہیں جی؟ دیکھیں پیپلز آنا بھی پارٹی چاہتے ہیں، پنجاب میں کئی لوگ ہمارے پاس پیپلز پارٹی کے لیے پی ٹی آئی بنی ہی ایسے ہی لوگ مشکل ہو گیا ورکر سے ہے۔ دیکھیں جب مسلم لیگ بنی تھی تو مسلم لیگ کو سب سے پہلے فائنانس سیکٹری کس نے بنایا تھا؟ کس کی گود سے پل کے میاں نواز شریف یہاں تک پہنچے ہیں؟ کس نے ان کو پھر 2/3 اکثریت دلائی تھی؟ اور آج وہ کس کی اشیر بات سے فارم 47 کے تحت وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے؟ میں تو ان دونوں پارٹیوں کی تاریخ سے بالکل واقف ہوں اور عوام بھی واقف ہے۔ میں بات اپنی مکمل کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں مجھے بات کرنے کا موقع دے دے میرے دوست۔ بات یہ ہے کہ جہاں تک فیصل واڈا صاحب کی دھمکی ہے، دیکھیں ہماری پارٹی کے جو اس کو سی ایم ہے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے لگائیں آپ گورنر راج، اگر آپ میں ہمت ہے گورنر راج لگانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے لگائیں۔ آپ کے پی کے میں جو حالات ہوں گے پہلے ہی دیکھیں کس طریقے کے انہوں نے حالات کر دیے ہیں، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ان کے غلط آپریشن کی وجہ سے پیدا ہو چکی ہے اور پورے پاکستان میں جو پیدا ہو رہی ہے۔ عمران خان نے پہلے دن یہ بات کہی تھی، آج کہا ہے کہ کل اور پرسوں کے بعد آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ حال کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں فیصل واڈا صاحب کریں، ہم تو وہ بالکل افریدی صاحب نے کہہ دی ہے، یہ کل کی بجائے آج وہاں پہ گورنر راج لگائیں۔ یہ عوام کی امنگوں کے مطابق اس وقت حکومت نہیں کر رہے، نہ ہی عوام کی امنگیں یہ تھی، نہ عوام نے ان کو ووٹ دیا۔ فارم 47 کے تحت یہ ایک جبرن حکومت کر رہے ہیں اور عوام جو ہے وہ اگر انہوں نے عوام کا دیکھنا ہے تو کیمرہ آپ بھی لے کے نکلیں، یہ بھی ہمارے ساتھ نکلے، میں بات کرتا ہوں عوام سے پوچھتے کہ عوام کس کے ساتھ ہے۔ سردار صاحب آپ ان کی پارٹی پہ فارم 47 کا الزام نہیں لگاتے، ان پہ ہی لگاتے ہیں۔ نہیں یہ ان پہ بھی لگاتے ہیں۔ گیلانی صاحب کی سیٹیں آپ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے جیتی ہیں، یہ کوئی ایک سیٹ کی نہیں ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی حیثیت تو ایک کونسلر بننے کی حد تک نہیں رہ گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے آپ کو ایٹمی پاور بنایا، آج آپ سکون سے ایٹمی پاور میاں نواز شریف سے کہتے ہیں ہم نے بنایا، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم نے بنایا، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے بنایا۔ پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے جبر کیا ہے اور آج جس طریقے سے جبر کے ساتھ ہے پیپلز پارٹی، تاریخ میں یہ تمام چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ میری بات سن، آپ کی یہ فارم 45 اور 47 کی چکر میں ہماری جوڈیشری کو تباہ کروا دیا۔ نہ آپ اس کے پیچھے پڑتے، نہ جوڈیشری کی پیکنگ ہوتی، نہ جج استعفیٰ دیتے، اور جو ہیں وہ انکمفرٹیبل۔ اچھا جتنے لوگ گئے ہیں ووٹ لے کر کے وہ کر کیا رہے ہیں؟ اور 27 میں انجوائے کر رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، مراد لے رہے ہیں، اس کے بعد کر بھی کچھ نہیں رہے۔ 26ویں اور 27 میں آئینی ترمیم کے بعد میرے خیال آپ کو سٹانس جو ہے نا اپنا ری شفل کرنا پڑے گا۔ اب چھوڑ دیجئے 45 47 ختم ہو گیا، اب اور پرانی باتیں ہو گئی کہ فلاح بہبود کریں۔ تاریخ کا یہ تمام چیزیں حصہ مار رہی ہیں، ہم اپنے حصے کا دیا جلا رہے ہیں، اپنے حصے کی جدوجہد کر رہے ہیں، یہ عوام پر جبر کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، عوام کی آواز نہیں سن رہے اور ان کو عوام کی آواز سننا پڑے گی۔ عوام کی آواز کے بغیر نہ تو حکومت چلتی ہے نہ یہ پاکستان چل سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کی حالت کیا ہو گئی ہے، پاکستان کی درآمدات جو ہے، درآمدات کا کیا حال ہے، پاکستان کی پر کیپٹا انکم کہاں پہ ہے، پاکستان کے غریب کے ساتھ کیا سلوک ہو گیا ہے۔ جی آگے بات کرتے ہیں، لیکن وہ ظلمت شب جو ہے نا لمبی ہو رہی ہے، شمع نہیں جل رہی۔ کوئی بات نہیں ہے، ظلمت شب جتنی بھی لمبی ہو انشاءاللہ اینڈ پہ اس کے جو ہے وہ روشن سورج کی طرح یہ چمکے۔ سر انہوں نے جلائی ہیں شمع، لیکن انہوں نے نا وہاں پہ جا کے وہ عمارتیں جلائی ہیں۔ اچھا یہ جو اسی کا خمیاز آج بھگت رہے ہیں، وہ انہوں نے جلائی ہیں سر، باقی جلائی ہیں، ہم مانتے ہیں۔ دیکھیں وہ میں بات کرنے سے پھر نہیں رہ سکتا، میں نے وہ سین بھی دیکھا جب مریم نواز شریف نے پتھراؤ کروایا تھا، شی واز ان دا کار
नैब के ऑफिस में। सर, सर ये सारी सर जमातें वो कैसी? पथराव जो है ना, ये देखिए पॉलिटिकल एजिटेशन किसने करवाया हम था, तो पहले वो कहते हैं उसका जी ये रिकॉर्ड 9 है। मई का अगर हम पे इल्जाम वो लगाते सब हैं, रिकॉर्ड हम है। तो कहते थे उस वक्त कि बनाएं जुडिशल कमीशन, क्यों नहीं बनाया जुडिशल कमीशन इन्होंने? चले, इसका चले, मतलब अब ये है आगे कि चलते हैं नवाज ना जी। फ्लैग ऑपरेशन इन्होंने देखिए, किया है, मुझे उसकी बिना पे हमें इन्होंने शामिल किया कि उसमें। मुझे बैलेंस करना है, जी ठीक है ना जी। यार तो मेरा ये उसको- ख्याल है कि इनको जलसा करने की इजाजत दी जाए। सर, बाकी राइट, मुझे एक ब्रेक के लिए कह रही थी, मुझे ब्रेक लेना है। बात मेरा तो भी कम ख्याल। से कम अभी बस स्टे ट्यून, आर्गुमेंट्स के साथ बात करें। वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं आखिर कब तक। जी राय साहब, डिस्टर्ब नहीं करना जी, आपकी मेहरबानी है इनको। राय साहब, ये जो गवर्नर राज की धमकी है, आप समझते हैं कि डेमोक्रेटिक किसी भी रियासत के अंदर मेरे ख्याल में काम करने देने चाहिए जब तक मुल्क की सलामती के ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है किसी भी, वो कोई भी XYZ। और जो अभी जो फैसल वाडा साहब ने जिस किस्म का धमकियां दी हैं, तो वो आपकी तरफ से दे रहे हैं, क्योंकि अगर कल को ऐसा कुछ हो गया तो इल्जाम तो आप पे लगना है, आपकी गवर्नमेंट है, मरकज में भी और पंजाब में भी। काशिफ साहब थैंक यू। देखिए हर एक का अपना पर्सनल ओपिनियन है, और जिस तरह इकबाल साहब की साथ बात से मैं बहुत ज्यादा सहमत हूँ कि वो डेफिनेटली वो बहुत से ऐसे बयानात दे दिया करते हैं, और जिसका शायद उन्हीं को इल्म है कि वो कहाँ से बयानात जारी हो रहे हैं। और रही बात, मेरे सरदार साहब माशाल्लाह काफी ज्यादा इसमें एग्रेसिव हो गए कई चीजों के लिए, और लेकिन जो आप वो कहते हैं आप हमें मारते बड़ा देखें ये ऊपर चीज से बाडा साहब फिर कह रहे हैं ये- मारेंगे। ये गलत बयानी है। और बाडा साहब, अगर देखिए बाडा साहब इन्हीं के थे, और अगर ये हम उनको ओन नहीं करते हैं, वो तो मैंने पहले कहा कि ऐसे बहुत सी सारी गलतियां की नहीं ये थी गलतियां ही थी। देखिए इन्होंने ही तो ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स का इन्होंने ही तो आगाज किया है, इन्होंने ही अवाम के अंदर एक ऐसा शऊर दे दिया है। ऐसा एग्रेसिव पॉलिटिक्स अच्छी बात है, लेकिन अब्यूसिव नहीं होनी एब्यूसिव नहीं होनी चाहिए सर। देखिए किसी जमात की तरफ। किसी की तरफ से भी नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई कर रहा है तो भी उसको है एक दूसरे का उसको बहुत कंडेम भी करना चाहिए सर, अगर ऐसी चीज है मोहतरमा भी। बेनजीर भुट्टो थी, वो भी जाहिर है कि एग्रेसिव तो थी, लेकिन अब्यूसिव नहीं थी। कभी भी नहीं, कभी भी सर, नहीं। never, हालांकि never। भुट्टो साहब की Manners, etiquettes, स्लिप कर जाया करती थी yeah. कई दफा। देखिए सर, देखिए भुट्टो साहब एक ऐसे लीडर थे जो Towering लीडर भी personality पैदा नहीं हो सका आज तक। वो जो हीटेड आर्ग्यूमेंट सर हो रहे होते हैं तो उसमें कभी कभी कुछ चले हो जाता है वो, बट जो भी सीनियर अच्छा काशिफ साहब, मैं एक बात बता दूं, बात पूरी होने दो। जितने लीडर हैं पाकिस्तान के, वो भुट्टो साहब के ऊपर हमेशा याद रखिए, जुल्फकार अली भुट्टो को अपना आइडियल मानते हैं। क्योंकि वो करप्ट नहीं था ना जी, माली तौर पे बस, करप्ट आदमी ये नहीं मैं था। आपको सर बता पाकिस्तान अब जो इस टाइम पे इन्होंने बयान जारी किया है KPK के हवाले से, KPK के अंदर आपके सामने है सर कि वहां पे अफगानी जो अभी भी सर वहां पे जमाए बैठे हैं, और उनको वहां से वो रिमूव नहीं करने दे रहे, नहीं किया जा रहा, जिस वजह से पाकिस्तान के अंदर आपके सामने बॉम्ब ब्लास्ट भी इस्लामाबाद की कोर्ट के बाहर हुआ, और वो चीज वो लोग ओन भी करते हैं, वो मानते भी हैं कि ये हम करवा रहे हैं। राय साहब, इसमें हमारी जो स्टेट की पॉलिसी है, वो भी स्टेट का मतलब रियासत के ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट, इससे मतलब हरगिज ये ना लिया जाए कि स्टेट जो है वो फौज है या कोई और इदारा है, तो उसमें हमारी पॉलिसी में तसलसल नहीं है। हम 2 साल बाद कहते हैं कि जी ये हमारे दोस्त है, 2 साल बाद हम उन्हें कहते हैं दहशतगर्द है। इसका एक लाइफ टाइम जो है, बड़ी खूबसूरत बात काशिफ है साहब, आपकी। I इसके agree। ऊपर- काशिफ साहब अब इंशाल्लाह आप लॉन्ग देखेंगे सर, टर्म पॉलिसीज बननी चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी मुल्की लेवल पर भी और बैन अवी लेवल पर। सर अब आप ये अगले इंशाल्लाह 5 सालों में देखेंगे, वी बिलीव दैट पाकिस्तान के अंदर एक कंटिन्यूटी रहेगी। लेकिन आपका टेन्योर तो 3 साल बाद खत्म हो जाएगा। सर पाकिस्तान के अंदर पॉलिसीज की मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पॉलिसीज, उसका टेन्योर इंशाल्लाह ये रहेगा। सोहेल अफरीदी को क्यों नहीं मिलने देते? आपकी गवर्नमेंट है अडयाला, आपकी पंजाब गवर्नमेंट के अंदर खत्म करें यार कहानी, 10 मिनट की मीटिंग करा के। सर अगर ये ऐसे ही पॉलिटिकल इशू बनाया अगर हुआ तो सर आप मुझसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट लेना चाहते हैं तो नहीं मैं बात कर उसके रहा हूं। अंदर सर उनकी बहनों को मीटिंग करवाई है, जरूर देखें, और मिलना चाहिए भी है, मीटिंग भी इसी आप बेसिस पे समझते कराई हैं कि है। इस तरह मतलब जो है, आप किसी की ख्वाहिश बेम्स एंड विशेस के ऊपर तो सर नहीं देखें, एक चीफ मिनिस्टर है किसी भी जमात का है, मुहतरमा जो है मरियम, वो इधर की हैं, अगर ये वहां पे जाए, इनका रास्ता रोका जाए या उसका इधर रोका जाए, तो आप नहीं समझते कि इंटर प्रोविंशियल जो हार्मनी है वो डिस्टर्ब होगी? सर देखें, अगर आप क्योंकि पॉलिटिकल लोग इसको यूज करते हैं उसके सर जिस तरह से गंडापुर साहब अपनी पूरी आर्मी वहां से वो जो पुलिस की प्लटून ले आते थे यहाँ पे कि जी मैं अटैक करने जा रहा हूँ और मैं ये करने जा रहा हूँ, इसी तरह ये अफरीदी साहब भी वही रविश इख्तियार कर रहे उतना बड़ा हैं। तो उन्होंने बयानात दिए इस किस्म के, तो उनको कहा गया, और ये बाडा साहब ने कहा कि जी आप ऐसा मत करें, इस्लामाबाद में मत आइएगा, और अगले दिन मीटिंग भी हो गई उनकी बहनों की।
عمران خان صاحب کے ساتھ. تو آئی بلیو میٹنگز ضرور ہونی چاہیے ہیں, فیملی کی ہونی چاہیے. اس کے بارے میں تو جو انفارمیشن ہے وہ تو فوراً انٹرونشن ہوئی ہے بہت بڑے لیول کے اوپر, اس کے اوپر بھی بات ہم ظاہر ہے کہ کچھ امبارگوز ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سے شروع کر لیتے ہیں, یہ سوال کا بھی جواب دے دیجئے پھر ان سے جواب لے لیں گے. جی سر. سہیل افریدی کو نااہل کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے آپ کے منسٹرز کی طرف سے بھی, بار بار فیصل بوڈا کا نام لینا پڑ رہا ہے مجھے. تو کیا سیاسی مضمرات ہوں گے اس کے جی کوئی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر میں اگر میری کوئی ناقص رائے کے اندر یہی ہے کہ وہاں پہ جو اس ٹائم پہ انسٹیبلٹی ہوئی ہے, ان کے پاس وہ گورنمنٹ کتنا عرصہ رہی ہے, اور وہاں پہ ابھی تک کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے. تمام قسم کے وہاں پہ سیلاب بھی آتے ہیں, وہاں پہ ہی اٹیک افغانی بھی وہیں پہ ہیں. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ کوئی اگر ایکشن لیا جائے تو لیا جا سکتا ہے. آپ ان کو نااہل اگر قرار دے دیں گے تو پھر دوسرا بھی جو آئے گا وہ بھی تو پی ٹی آئی کا ہی آئے گا. سر دیر از اے پروبیبلٹی. دیکھیں وہاں پہ ہماری انٹینشن یہ نہیں ہے, فیصل واڈا صاحب کا یہ خواہش ضرور ہو سکتی ہے, لیکن ابھی تک ہمارے گورنمنٹ لیول پہ نہ پیپلز پارٹی کی طرف سے, پیپلز پارٹی کے سر اقبال صاحب ڈیفینیٹلی اپنا اوپینین دیں گے, بٹ ان CMLN کی طرف سے آپ کا اور ان کی جماعت کا تو کے پی کے میں سٹیک بھی کوئی نہیں ہے نا جی سر. سٹیک کے حوالے سے ہم پاکستان تو سر ہمارا اپنا ہے, ہاں وہ سب کا ہے سر. ہم تو پاکستان کے حوالے سے سر بات کر رہے ہیں. میں پولیٹیکل سٹیک کی بات کر رہا ہوں سر. ڈیفینیٹلی جس کی وہاں پہ میجورٹی ہے انہی کا سٹیک ہے سر. there is no doubt in it. مجھے بتائیے گا اقبال صاحب کہ ایک تو یہ بتا دیجیے کہ اگر ان کو نااہل قرار دے دیا جاتا ہے تو اس سے حکومت کو کیا فرق پڑے گا, کیونکہ نیکسٹ بھی جو ہے ان کے پاس میجورٹی ہے. جیسے پنجاب میں اگر مریم نواز شریف صاحبہ کو اتار دیں تو ان کا ہی سی ایم آئے گا نا, وہاں بھی ان کا ہی آئے گا. اور سیاسی اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں, اور یہ بھی جواب دے دیجیے گا کہ اڈیالہ جیل کے باہر ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام کی تعداد بڑھ رہی ہے, احتجاج بڑھ رہا ہے. کیا یہ عمران خان کو رہا کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کی اپنی, ہوتا ہے نا جی, کسی کی آپ ڈیتھ پہ جاتے ہیں تو اپنا غم یاد آ جاتا ہے, آپ کے بھی آنسو نکل آتے ہیں. تو کوئی ایسا تو نہیں کہ لوگ جو مایوس ہیں, جو غربت کے مارے ہیں, وہ بھی اکٹھے ہونے شروع ہو گئے ہیں؟ گزارش ہے پہلے میں آپ کو اس کا جواب دے دوں کہ اگر آپ کو خوشی کی خبر کو پھیلا دیتے ہیں اپنے ارد گرد تو لوگ مبارکباد دینے کم ہی آئیں گے آپ کو. رائٹ. اسی طرح اگر آپ کو غم کی خبر پھیلاتے ہیں تو وہ لوگ ہمدردی کے طور پر کوشش کرتے ہیں کہ یار اس میں پارٹیسپیٹ کریں. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے, نیچرل فینومینا. ٹھیک ہے, جی فینومینا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا یہی وہ ہو رہا ہے اڈیالہ جیل کے باہر. اچھا ملنے دینا چاہیے, اگر میری ذاتی رائے پوچھے تو ملنے دینا چاہیے, مل کر کے چلے جائیں, ٹھیک ہے, اس میں ان کا اپنی پالیسی بنائیں جس طرح بھی کرنا ہے. لیکن جہاں تک گورنر راج کی بات آپ کر رہے ہیں, دیکھیں یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی فی الحال تو کوئی ایسی پالیسی بنی نہیں ہے, اور نہ کوئی ایسا اشارہ ابھی تک. بات چیت ہو رہی ہے, بات چیت تو اس لیے ہوتی ہے کہ لائن اپنی درست کر لی جائے. اگر لائن درست کر لیتے ہیں جو متعلقہ لوگ ہیں تو پھر اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو کوئی خاص ایسی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یاد ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں, ہم کسی کو ڈسٹرب. جب گورنر تھے تو میاں شہباز شریف کی گورنمنٹ کے خلاف بھی گورنر راج لگایا گیا تھا جی, لیکن وہ تھوڑے دن ہی چل سکا. جی چلنا. اچھا اب اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا کوئی ایسا خاص انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, میں یہ سمجھتا ہوں. اب آگے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے چیئرمین, بیٹھے ہوئے ہیں کو چیئرمین, بیٹھے ہوئے ہیں, they decide what to do, what is the best for the country, اور جو بہتری ہو کنٹری کے لیے, ملک کے عوام کے لیے. لیکن ایک بات میں بڑی آپ کو برملا کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ وہاں پر حالات کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں. افغانی جو کچھ کر رہے ہیں, جس طریقے سے ہم نے ان کو 40 سال رزق کے ساتھ ان وہ تو گورنمنٹ کو پالیسی بنانی چاہیے. اور میں تو نااہل قرار دینے کی بات وہی میں دیکھ رہا ہوں نا, وہاں پر اسٹیبلٹی نہیں ہے. کیا کریں گے پھر وہاں پر اسٹیبلٹی نہیں ہے, بھی حل نہیں ہے. دیکھیے ابھی تو وہ ابھی ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں باتیں, ابھی تو ابھی فیصلہ ہوا نہیں ہے. یہ جو حکومت ہے اور جو ہمارے پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان, ان کی اپروول جب ہوگی تو پھر کچھ دیکھا جائے گا. ابھی تو ان کا اپنا دیکھیں نا پروگرام ایسا کچھ مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ خدا نہ خاصہ. یہ بھی ایک جواب دے دیجئے پھر, کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے میرے پاس, میں چاہ رہا ہوں اس کو کور کر لوں. سیاسی عدم استحکام آپ کو بھی پتا ہے, اس کے اوپر ہم جتنا مرضی ہم کوشچن ڈال دیں, لیکن اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. یہ بدترین جو ہماری معاشی حالت ہے وہ اچھی نہیں ہے. اس میں کتنا خطرناک ہے جو
پولیٹیکل جو اس وقت انسٹیبلٹی ہے. نہیں اب تو میں نے یہ گزارش آپ سے کی ہے کہ انسٹیبلٹی تو کافی حد تک چھٹ گئی ہے اچھا. اور بہتر ہوگی. آئی سیلوٹ ٹو دی پاکستان آرمی کہ انہوں نے اچھا ڈیسیجن لیا ہے. کوئی بات نہیں, ہمیں تو پاکستان پہ دیکھیں آرمی جو ہے اس کی کنٹریبیوشن تو جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے ساتھ چل رہی ہے. تمام حکومتوں کو وہ نگران بھی رہتی ہے اور سمجھتی بھی ہے, دیکھتی بھی ہے, واچ بھی کرتی ہے. وہ ایسا ادارہ ہے جو پاکستان میں محب وطن ادارہ ہے. Right. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ انشاءاللہ اسٹیبلٹی کی طرف سردار صاحب ٹائم بڑا تھوڑا ہے, اب مجھے اس کا جواب دے دیجئے. لمبا جواب نہیں مجھے لینا آپ سے. یہ جو اڈیالہ کے بعد دن بدن لوگ بڑھ رہے ہیں, ظاہر ہے ریاست کسی بھی ریاست کا جو مین آرگن ہے وہ گورنمنٹ ہوا کرتی ہے, تو وہ گورنمنٹ تو روکتی ہے. ظاہر ہے کہ وہاں پہ کرفیو بھی لگایا, دفعہ 144 بھی لگائی. یہ لوگوں کی جو احتجاج کی تعداد بڑھ رہی ہے اور سیاسی عدم استحکام میں اضافہ جو ہے, یہ ہمارے حالات جو معاشی کو اچھے نہیں ہیں. یہ کتنا خطرناک ہے, اس میں آپ کو آپ کی جماعت کو بھی اپنا انٹیک ڈالنا ہوگا, ادروائز تو معاملات خراب ہیں. مختصر جواب دے دیجیے. اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے جو اس وقت عوام کا جمع غفیر وہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے, معاشی حالات اپنی جگہ پہ, لیکن وہ تمام لوگ عمران خان کی محبت میں وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں. نہیں وہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو میں نے بات کی کہ اپنے مسائل کی وجہ سے بھی وہ جی مسائل لوگوں کی اپنی جگہ پہ ہیں, وہ آپ کی لیکن بات سے میں ڈسیگری وہ نہیں کرتا. لوگ جہاں پہ آتے ہیں ان کا صرف ایک ہی ٹیک ہوتا ہے کہ عمران خان کی فیملی کا رائٹ ہے, عمران خان کے وکیلوں کا رائٹ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک واضح حکم ہے, تو حکومت وقت کو کم از کم خیال کرنا چاہیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہی ملاقات کروا دیں. دیکھیں کہ کروا تو دی ہے, اب کروائی ہے, اور ابھی آج میں دیکھ رہا تھا کہ پھر وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے آئندہ ملاقات نہیں کرنے دیں. وہ فیصل ووڈا کہہ رہے ہیں نا گورنمنٹ. جی فیصل واڈا بھی تو سینیٹر ہے, صاحب نے بھی کیا ہے, وہ صحیح کہہ رہے ہیں جی وہ سینیٹر ہے اور انہی پارٹیز کے ووٹوں سے منتخب شدہ وہ سینیٹر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ان کی بات میں یقین آتا ہے کہ میاں صاحب اگر بیان دیں پھر آئے گا یقین. اچھا جب وہ ان کے ساتھ سے تو اچھے تھے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی ایسی باتیں ہیں جو وہ قبل از وقت کہتے رہے ہیں اور بعد میں حکومت اس طریقے سے عمل کرتی رہی ہے. امپورٹنٹ ٹاپک رہ نہ جائے. رائے صاحب, آئی ایم ایف کی جو 5300 ارب کرپشن کی رپورٹ آئی ہے وفاقی حکومت کی, اس کو انہوں نے کہا جی بیوروکریسی اشرافیہ اور حکمران انہوں نے جو ہے وہ خرد برد کی ہے اس کو. اچھا میرے سے کچھ فیڈرل ایک فیڈرل منسٹر اور 2-3 ایم این ایز کی بات ہوئی, انہوں نے کہا جی یہ تو اس کو ہم نے وہ تو اس کو سپینڈنگ ہے ہماری اس کے اوپر, ٹھیک ہے جی. وہ 180 صفحے کا جو ان کی چارج شیٹ آئی ہے اس میں صاف کہا گیا کہ یہ کرپشن ہے. تحقیقات کیوں نہیں کی گئی؟ ایکشن پلان کا حکومت نے اس کا اعلان کر دیا. ہم تو اس دن سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر تحقیقات کریں, یہ آپ کا میرا ان کا سب کا پیسہ ہے اور غریب عوام کا پیسہ ہے. یہ ایکشن پلان کے بعد ذمہ داروں کو کیا نشان عبرت بنایا جا سکے گا کہ ایسے ہی چلے گا؟ دیکھیں جو ہمارے لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب, ہی از نون فار ہز ایکشنز, اور جس قسم کے وہ ایکشنز پریویسلی لیتے رہے ہیں ان کی اسٹرکٹ رویے کو ہر کوئی جانتا ہے. اور آئی بلیو کہ اگر اس کے اوپر انشاءاللہ جب یہ پراپ کیا جائے گا, انویسٹیگیٹ کیا جائے گا, تو آپ کو دیر اینڈ دین راشا وہ کھرا تو اپنی طرف ہی آ رہا ہے نا, اشرافیہ ہی حکمران ہے سارے. سر دیکھیں میں کسی کا نام نہیں لیتا, جو بھی اس کے اندر پرسن انوالو نظر آئے گا ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اس کے خلاف ایکشن ضرور لے گی. آپ اشور کر رہے ہیں؟ یس سر. مختصر اس کے اوپر دیکھیں کہ اگر انہوں نے یہ تو خود انوالو ہیں, لیکن ایک چیز میں بڑا جو ہے نا وہ میرے بھی ذہن میں آتی ہے اور میں بڑا اس میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا ہے. اب چونکہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہوا ہے, اب فیلڈ مارشل صاحب کو ان کی ضرورت نہیں رہی, تو اب انہوں نے عوام کو راضی کرنا ہے. میری نظر میں عوام کو راضی کرنا ہے, اور عوام کو راضی کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ 5300 ارب جو عوام کا پیسہ ہے جو موجودہ حکومت اور اس کے لوگوں نے کھا لیا ہے وہ ان سے نکلوایا جائے. عوام پھر ہی راضی ہوگی. یہ عوام کو آپ خوش کر رہے ہیں, سیاسی بیان ہے نہیں یہ نہ نکلا نہیں نکلے گا. میں تو پر امید ہوں کہ اب نکلے گا.
नोटिफिकेशन आ गया, अब निकलेगा और मेरे दाएं बाएं बैठे हुए पहले इनका निकल रहा है, पहले इनका निकलेगा, उनके लोगों से ही ये निकलेगा। तो देखिए ना, वफाकी हुकूमत ने 31 दिसंबर तक इसका एक्शन प्लान का मतलब सोचना क्या करना है, एक्शन प्लान उन्होंने दे दिया है, तो उस वक्त तक एक्शन प्लान बनाएंगे। वो एक्शन प्लान का ये नहीं, वो प्लान बनाए या ना बनाए, लेकिन जिनका नोटिफिकेशन हुआ है अवाम को राजी करने के लिए, उन्होंने प्लान बनाना है और वो बना चुके हैं, और इंशाअल्लाह खान साहब, अब वो अमल करेंगे। ये तो कुछ और सुना रहे हैं। मुझे बताइए, गवर्नमेंट ने जो किया है, क्या अच्छा ना होता कि कोई नेक नाम जजेस के साथ जुडिशियल कमीशन बना दिया जाता? किसी ने भी अक्रॉस द बोर्ड, कोई भी XYZ, कितना बड़ा ब्यूरोक्रेट है, कुछ भी है, जिसने लूटा है उसको फिर लेके आते हैं ना आप सामने। देखिए 3.5 साल में जो इस मुल्क में लूट मार हुई है, PTI के दौरे हुकूमत में ब्रीफ केस और रिश्वतें चली और बाजार गर्म हुए और सौदे हुए हैं पूरे मामलात के, अब वो उसका भी एहतसाब भी होना चाहिए। अच्छा, मैं ये समझता हूँ। हुकूमत में बैठे हुए हैं, करिए दूसरा देखिए ना, मैं एहतसाब करें उन तमाम ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने पैसे दे के उस वक्त दिए हैं, उन तमाम को अंदर करें। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ जी, हर दौर का एहतसाब होना चाहिए, लेकिन ये ठीक है। और 5,000 अब जो अगर खुदा न खास्ता 5,300 अरब जो है, ये 2023 और 24 का है जी, ठीक है जी, उससे पीछे का भी लाना चाहिए, उसके बिल्कुल ठीक पीछे का भी होना चाहिए। मैं ये समझता आने वाले दिनों का हूँ भी अकाउंटेबिलिटी जो है वो मुकम्मल हर दौर की होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। बस मैं भी एग्री हूँ जी, ये मेरे फादर दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की है, तमाम की होनी चाहिए, हर दौर की होनी लास्ट चाहिए। आने वाले वक्त में कौम का पैसा कौम के हाथों में रहे। राय साहब, एक तो ये मेन जो है, हम कोशिश करते हैं कि हर प्रोग्राम में बात कर ले, क्योंकि ये मुल्क हमारा है और यहाँ पे जो इकोनॉमी के हाल है, ड्रेन का भी आपको पता है, और जो मामला थे इस वक्त पाकिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान 15 MOU साइन हुए हैं। हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं MOUs तो साइन होते हैं, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि उनकी मतलब वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। और ये इसके साथ में जुड़ा सवाल है कि पाकिस्तान में बहुत बड़े ब्रांड थे, माइक्रोसॉफ्ट और ये वो सब चले गए यहाँ से, लोकल इन्वेस्टर जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी क्यों नहीं आ रही और कैसे आ सकती है? सर देखें कि पाकिस्तान रिसेंटली बहुत टर्मोइल से गुजरा है, पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुए हैं, इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई है, इस रीजन के अंदर ईरान की और इसराइल की जंग हुई है। इस रीजन के अंदर सर जो जितने भी बड़े बड़े ये टाइकॉन्स थे, उन्होंने अपने आप को डेफिनेटली कई ऐसी वजूहात की वजह से खींचा है, पीछे स्टेप बैक लिया है, राइट। और उस रीजंस की वजह से। लेकिन अगर आप देखेंगे उन जंगों के बाद पाकिस्तान किस तरह से दुनिया के नक्शे पे उभरा है और किस तरह से पाकिस्तान को हर कंट्री ने वेलकम किया है। पाकिस्तान चाइना के साथ भी उसी तरह MOUs को और MOUs देखें, MOUs इज अ पॉजिटिव एक्टिविटी, वो एक पॉजिटिव जेस्चर है। 3 साल से आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक से इंक्लूडिंग सऊदी अरब। सर अभी भी आप देखें कि इस सिनेरियो अब आज की डेट में चले हम इसको बदल लेते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही है, क्या कब आएगी? सर आप देखें कि जिस कंट्री के ऊपर ये चीज लटक रही हो कि जी अभी इसके ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से अटैक हो सकता है या इंडिया की तरफ से अटैक हो सकता है, आप ये बताएं कि क्या वहां पे कोई बंदा उसी वक्त इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? हमारे हुक्मरान जिम्मेदार हुए। नहीं सर, हुक्मरान जिम्मेदार। देखिए यहाँ पे आपको अपने रीजन की इंपॉर्टेंस समझनी है, अपने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन तो जाहिर है कि हमारी है, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फेलियर मानते हैं। देखिए अमेरिकन एक तरफ आपको कहते हैं कि जी आपने वहां से हमें चाह बहार की वो लेके देनी है, जो बगराम की लेके देनी है, और इधर से आपके ऊपर साथ हाथ भी मिलाते हैं, दूसरी तरफ से आपसे ईरान क्या अफगानिस्तान से अटैक भी करवाते हैं। तो आप ये समझे कि पाकिस्तान इस वक्त हमें इन्वेस्टमेंट जरूरत है, पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट की डेफिनेटली बहुत जरूरत है, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब और जो हमारे पीपल्स पार्टी के जो हेड हैं वो सब मिलके कोशिशें कर रहे हैं। क्यों ये है कि देखिए एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, अब उसको जी वही जिसको भी आप अच्छा, अब उसमें ये है कि टेक टाइम, ऐसा नहीं है कि वो कोई ब्रीफकेस लेकर साथ आते हैं कि ये आटा खरीद लें, चीनी खरीद लें और ये चावल खरीद लें, ऐसा नहीं होता। उसमें इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, इट टेक टाइम टू टर्न, उसके टर्न आने में टाइम लगता है। और ये बेसिकली अब
बेहतरी की तरफ आने वाले वक्त में पाकिस्तान ट्रस्ट 1 से 2 साल में 3 साल में बेहतरीन तरक्की की तरफ जाएगा, ये मेरा ऐसा मानना है। राइट। दो वजूहात हैं जी। एक तो मेरे फादल दोस्त ने ये कहा है कि जी ये जंग रीजन में जो है उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आ रही। देखिए उसके बाद ही मैंने ये बात की। बांग्लादेश है, इंडिया है, वो भी तो इसी रीजन में है, लेकिन वहां पे इन्वेस्टमेंट आ रही है। जब तक मुल्क में आजाद अदलिया नहीं होगी, यहाँ पे इंसाफ नहीं होगा, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि इस वक्त जो इक़्तिदार में लोग हैं, जरदारी साहब हैं और मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उनका जो अरबों डॉलर बाहर पड़ा हुआ है, सबसे पहले वो मुल्क में लेके आए, फिर उनके पीछे पीछे बाकी लोग भी लेके आएंगे। अगर ये अपना पैसा बाहर रखेंगे तो कोई बंदा भी पाकिस्तान में तो पैसा वो लेके कह नहीं रहे हैं आएगा। कि मैं ना मानूं, इनका असल में प्रॉब्लम ये है कि ये किसी भी आदमी से कुछ नहीं है पाकिस्तान में। इनको एक अपना मुल्क अलग बना लेना चाहिए। मेरा ये ख्याल है ये हमने वोट लेकर के पाकिस्तान में बैठे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, एमओयू और ये किस तरीके से बात करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। बात तो जरूरी कि है, हर वक्त ये लड़ने की बात करते हैं। पाकिस्तान में जो चीजें मतलब इस वक्त लैक कर रही हैं, उनको हुक्मरानों को और मुख्तदर हलकों को उनको इंश्योर करना पड़ेगा। अदरवाइज तो हमारे पास से बहुत सारे स्टेटस जो है वो भी छीने जा रहे हैं और हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। तो जो बड़ी अफसोसनाक है, किसी भी रियासत के चलने के लिए उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट, जॉब जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है। ये सब चीज़ें जो है रियासत की जिम्मेदारी हुआ करती है और इसमें रियासत की जो सियासी जमातें हैं, रियासत का हर बशिंदा अपना इनटेक देता है, अपनी कोशिशें शामिल करता है। व्यूअर्स, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।